وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنی سی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ تو جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کرنا، اور حق جو تمہارے پاس آ چکا ہے اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کی موجودہ معاشی صورتحال انتہائی نازک چل رہی ہے۔ حال ہی میں 2024-25 کا سالانہ بجٹ پیش کیا گیا، جس کے بعد پورے ملک میں تشویش جو ہے اس کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہماری حکومت کا واحد مقصد ملک کے اندرونی اور بیرونی جو قرض خوار ہیں ان کے لیے مال اکٹھا کرنا اور عوام کو لوٹنا رہ گیا۔ چاہے آپ سیلریڈ کلاس لوگوں سے بات کریں، آپ تاجروں سے بات کریں، عام عوام سے بات کریں، ہر طرف یہی سینٹیمنٹ ہے کہ یہ موجودہ معاشی سٹرکچر ڈیلیور نہیں کر پا رہا، اور وہ عوام جو کہ پہلے 3 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہی تھی، اب وہی غریب عوام شاید 2 وقت بلکہ شاید 1 وقت کی روٹی بھی ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ در حقیقت یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی وجہ سے آج ہماری معیشت اس صورتحال تک پہنچی ہے، اور اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اب کچھ کاسمیٹک چینجز یا کچھ کاسمیٹک سٹیپس لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ایک کمپریہنسو تبدیلی کی ضرورت ہے، ایک نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اور یہ سرمایہ دارانہ نظام، یعنی یہ جو کیپٹلسٹ ڈیموکریٹک سسٹم ہے، یہ ڈیلیور کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے، اور وقت ہے کہ ایک متبادل اسلامی ریاست اور اس کی اکنامک ویژن اور اس کی پالیسی کو نہ صرف ڈسکس کیا جائے بلکہ اس کو نافذ العمل کیا جائے تاکہ پاکستان کے معاشی مسائل کو حل کیا جا سکے۔ اسی مقصد کے لیے آج ہم نے اس آن لائن بجٹ کانفرنس کا بلکہ پوسٹ بجٹ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، جہاں پر ہم نہ صرف یہ کہ پاکستان کو درپیش جو اکنامک چیلنجز ہیں ان کے اوپر بات کریں گے، بلکہ اس کے ایک کمپریہنسو حل کے حوالے سے اور اسلام کے جو اکنامک ویژن اور اکنامک پالیسیز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ میں آپ سب کو اس آن لائن پوسٹ بجٹ کانفرنس کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس پوسٹ بجٹ کانفرنس میں ہمارے ساتھ 3 معزز مہمانوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ انشاءاللہ 3 ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات کریں گے، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور ہمارے ساتھ اپنے ویوز کو شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے اسامہ حنیف وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ اسامہ جو انرجی سیکٹر کو جو درپیش بحران ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اسلام کا جو متبادل ہے، ایک انرجی ویژن ہے، انرجی پالیسی ہے، اس کو ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسامہ پیشے کے لحاظ سے خود بھی ایک انٹرپرینیور ہیں اور ٹیکنالوجی اور پاور سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں، اور اسی کے اندر ان کا زیادہ تر بزنس بھی کر رہے ہیں اور کافی ڈیپ انسائٹس رکھتے ہیں انرجی سیکٹر کے حوالے سے۔ تو اسامہ کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم اسامہ۔ وعلیکم السلام جنید، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جی، اس کے بعد پھر پشاور سے ہمیں جوائن کیا ہے عمران یوسف زئی نے۔ عمران جو ہیں وہ اس ظالمانہ نظام کے اندر جو اس کی ٹیکسیشن کی جو پالیسی ہے
ظالمانہ ٹیکسز کے نظام، اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اسلام کی ٹیکسیشن پالیسی کو ہمارے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ اسلام کیسے اس ایشو کو اس پہ اوپر بات کرتا ہے۔ عمران پیشے کے لحاظ سے خود بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں اور ایکیڈیمیا کے ساتھ بھی وابستہ ہیں۔ السلام علیکم عمران۔ وعلیکم السلام۔ پھر پشاور سے ہی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر اکمل نے، اور ڈاکٹر اکمل جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت جو ایک کرنسی کا جو بحران جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور اسلام کی جو کرنسی کی جو پالیسی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹریڈ کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے، تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ کیسے انشاءاللہ جو آنے والی اسلامی ریاست ہوگی وہ کیسے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ایک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرے گی پیٹرو ڈالر کی ہیجمنی کو ختم کرتے ہوئے۔ تو اس کرنسی پالیسی کے حوالے سے اور انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے ڈاکٹر اکمل ہمارے ساتھ بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ناظرین، تو اب میرے خیال میں وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ہم اپنے پروگرام کو باقاعدہ اس کا آغاز کرتے ہیں، اور اس کانفرنس کے پہلے اسپیکر جو ہیں اسامہ حنیف، ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور خلافت یعنی اسلامک اسٹیٹ کی جو انرجی پالیسی ہے اس کے ویژن کو ہمارے سامنے رکھیں۔ جی اسامہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں سورہ الاحزاب آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس معاملے میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھیں، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ گمراہی میں جا پڑا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی بجٹ پیش کرتے ہوئے وفاقی حکومت نے ثابت کیا کہ یہ فرسودہ جمہوری نظام صرف عوام دشمنی، مکاری و فریب، جھوٹے انتخابی نعروں، حکمران اشرافیہ کی عیاشی اور اپنی انکمپیٹنس اور انٹلیکچوئل بینکرپسی کی زندہ مثال ہے، بجائے اس کے کہ اس ملک میں اس صورتحال میں یہ ڈبیٹ جنریٹ ہوتی کہ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے یہ جو ہمارے ملک میں 8 سے 10 ہزار ارب روپے سود کے ہیڈ میں ہم ادا کر رہے ہیں، اس کو ابالش کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے۔ یہ ڈبیٹ جنریٹ ہوتی کہ آخر اس کا بینیفیشری کون ہے، یہ پیسہ کتنے لوگوں کو جا رہا ہے، اور کیوں 25 کروڑ عوام پہ اس کا بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ یا بجائے یہ ڈبیٹ جنریٹ کرنے کے، اس سوال کو رکھنے کے کہ آخر اس بجلی کے سیکٹر میں 2800 سے 3000 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ پرائیویٹ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، پرائیویٹ انویسٹرز کو ان کی ریٹرن آن ایکوٹی اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ کے ہیڈ میں دیے جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ یہ سوال جنریٹ ہوتا کہ آخر 25 کروڑ عوام کو خون چوس کر کیوں آخر ہم مجبور ہیں کہ 100 سے 150 کمپنیز کو 3000 ارب روپے کی ادائیگیاں کی جائیں۔ اس ڈبیٹ کی بجائے ہر سال کی طرح روایتی طور پر ہماری وفاقی حکومت نے بجٹ میں حکمران اشرافیہ کو ریلیف اور عام عوام پہ درجنوں نئے ٹیکس امپوز کر دیے۔ عوام سراپا احتجاج ہے، چاہے وہ غریب طبقہ ہو جس کے پاس تو اب آواز اٹھانے کے لیے بھی وقت نہیں، اور چاہے وہ تنخواہ دار طبقہ ہو جو سڑکوں پہ ہے اور وہ بھی یہ عرض کر رہا ہے، شور مچا رہا ہے، آواز بلند کر رہا ہے کہ ہم پہ ظلم ختم کیا جائے، ہماری ڈسپوزیبل انکم ختم ہو چکی ہے۔ چاہے وہ تاجر طبقہ ہو، انڈسٹریلسٹ ہو، جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس صورتحال میں تو کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہو سکتے، ہم تو اپنی پروڈکٹس بنا ہی نہیں سکتے۔ اس صورتحال میں آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ آخر اس ملک میں گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے، اور خاص طور پہ پچھلے 5-6 سال سے 2017-18 کے بعد سے بجلی کا یونٹ 10 روپے سے اڑان کر کے 60 روپے تک کیسے پہنچا، اور آخر
اتنی مہنگی بجلی کیوں ہمیں اتنی مہنگی بجلی نرخ ادا کرنے پڑ رہے ہیں؟ آخر اس کو کم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیوں حکومت ناکام ہے وہ فیصلے کرنے میں جس فیصلوں سے یہ نرخ کم ہو سکتے ہیں، اور آخر اس کا حل کیا ہے؟ انشاءاللہ آج ہم اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آخر وہ بجلی کا ایک یونٹ جو حکومتی اعداد و شمار جو کہ سی پی پی اے یا نیپرا ریگولرلی پبلش کرتا ہے، اس کے مطابق ایک بجلی کے یونٹ کی فیول کاسٹ 8 سے 9 روپے کے درمیان ہے۔ تو آخر یہ 8 سے 9 روپے میں بننے والا ایک یونٹ 58 سے 60 روپے میں کنزیومر کو کیوں بیچا جا رہا ہے؟ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 60 روپے قیمت وصول کرنے کے باوجود یہ پورا انرجی کا سیکٹر پھر بھی لاس میں ہے، اور ابھی بھی اس سیکٹر کو بیلنس کرنے کے لیے حکومت کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے۔ تو ایک کنزیومر یہ سوال پوچھتا ہے کہ آخر یہ 8 روپے کا یونٹ جو 58 سے 60 روپے میں بک رہا ہے، تو آخر یہ جو باقی پیسے ہیں یہ کس چیز کے چارجز ہیں؟ کون اس کا بینیفیشری ہے؟ یہ پیمنٹ کی ادائیگیاں کن کو کی جا رہی ہیں؟ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اس 58 سے 60 روپے کے یونٹ کا بریک اپ رکھتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ ہم یعنی کنزیومر، عام شہری، یہ جو 58 سے 60 روپے ادا کر رہا ہے وہ کس ہیڈ میں ادا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے فیول کاسٹ یعنی بجلی کا ایک یونٹ بنانے کے لیے جو ایندھن استعمال ہوتا ہے اس کے چارجز۔ پاکستان میں تقریباً مختلف طرح کے فیول سے بجلی بنتی ہے، جس میں سولر، ونڈ، نیوکلیئر، کول، فرنس آئل، گیس، ہائیڈل، ہر طرح کی مختلف طرح کے پاور پلانٹس پاکستان کی جو الیکٹریسٹی جنریشن کا مکس ہے اس کا حصہ ہیں۔ ان میں کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو کہ ہماری کیپیسٹی کا بہت بڑا حصہ ہیں، جو کہ وہ فیول استعمال کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ پاکستان کو دیا ہے، یعنی کہ پانی سے بجلی بنانا، جس کی بنانے کی فیول کاسٹ 17 پیسے ہے۔ سولر سے یعنی کہ سولر شمسی توانائی سے بجلی بنانے کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، اس کی صرف ایک انویسٹمنٹ کاسٹ ہے، اس کی بجلی بنانے کی کوئی فیول کاسٹ نہیں ہے۔ ونڈ سے بجلی بنانے کی 0 کاسٹ ہے۔ نیوکلیئر سے بجلی بنانے کی 1 روپیہ 17 پیسے کاسٹ ہے، اور اپنے ڈومیسٹک کول سے بجلی بنانے کی 6 سے 8 روپے کاسٹ ہے۔ یعنی اگر اس سب کو کمبائن کیا جائے تو جو ڈومیسٹک سورسز ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے وسائل ہمیں دیے ہیں ان سے بجلی بنانے کی کاسٹ 3 روپے کے قریب ہے۔ لیکن چونکہ ہم فرنس آئل جو کہ ہم امپورٹ کرتے ہیں، یا ایل این جی، یا ہم ڈیزل سے، یا ہم امپورٹڈ کول سے بھی بجلی بناتے ہیں، اس کی وجہ سے جس کی کاسٹ 30 سے 35 روپے تک ہے ایک یونٹ کی، اس کی وجہ سے ہمیں بلینڈڈ کاسٹ 8 سے 9 روپے پڑتی ہے۔ یعنی اگر حکومت نے پچھلے گزشتہ 3 دہائیوں سے فوکس کیا ہوتا، ڈیولپ کیے ہوتے اپنے وسائل یعنی کہ ہائیڈل، سولر، ونڈ، نیوکلیئر یا کول کو ڈیولپ کیا ہوتا، تو آج ہم 2 سے 3 روپے کے اندر فیول کاسٹ کے اندر اپنی انرجی بنا سکتے۔ اور پاکستان میں بہت بے شمار اسٹڈیز موجود ہیں، ریسرچ موجود ہے کہ پاکستان کے اپنے قدرتی وسائل انف ہیں پاکستان کی انرجی نیڈ سے 5 سے 10 گنا اور اس سے بھی زیادہ الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے لیے۔ تو 8 روپے فیول کاسٹ ہے۔ اگلا حصہ جو کہ 13 روپے ہے، جو کہ تقریباً 22% بنتا ہے، اس میں لائن لاسز یعنی کہ بجلی کا پورا جو نظام ہے اس کے لاسز، بجلی کی چوری اور پورے کے پورے جو سسٹم ہے اس کے چارجز شامل ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت کا پورا فوکس اس 13 روپے کے اوپر ہے، اور حکومت کا موقف یہ ہے کہ شاید غالباً بجلی کی چوری کی وجہ سے ہمیں 60 روپے یونٹ دینا پڑ رہا ہے، لیکن اس 60 روپے کے یونٹ میں سے صرف 22% جو ہے وہ اس میں لائن لاسز، بجلی کی چوری اور سسٹم کے چارجز شامل ہیں۔ یعنی کہ اگر بجلی کی چوری، جو کہ اگین جس کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے نہ کہ عوام کی ذمہ داری ہے، حکومت نے اپنی اس انکمپیٹنسی کو بھی پاس آن کر دی ہے ٹیرف کے اندر، اور وہ بھی اب عوام سے وصول کیا جا رہا ہے۔ یعنی کہ جو بجلی کی نان ریکوری ہے اور تھیفٹ ہے، اس کے چارجز بھی ایون آؤٹ کر کے تمام کنزیومر کو پاس آن کیے جا رہے ہیں، اور وہ تقریباً 13 روپے جو کہ 22% بنتا ہے۔ تیسرا حصہ کیپیسٹی چارجز ہیں، یعنی یہ وہ پیمنٹ ہے جو کہ ان پرائیویٹ پلانٹس کو دی جا رہی ہے جنہوں نے بجلی بنانے کے اندر انویسٹ کیا ہے، جو کہ 22 روپے پر یونٹ
34% ہے ہر بجلی کے بل کا، یعنی کہ 34% ہم پرائیویٹ سیکٹر کو پے کر رہے ہیں۔ اسی طرح آخری حصہ جو کہ 29% بنتا ہے، جو کہ 15 روپے پر یونٹ بنتا ہے، وہ حکومت کے ٹیکسز ہیں۔ بجلی کے بل پہ حکومت نے 9 طرح کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، جو کہ مجموعی طور پر 15 روپے پر یونٹ یعنی کہ 30% بنتا ہے۔ تو اس طرح یہ 4 حصے ملا کے 58 سے 60 روپے کنزیومر پے کر رہا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس سوال کی طرف اور اس کو سمجھتے ہیں کہ آخر یہ جو پالیسی ہے، اس پالیسی کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہے، اور آخر یہ فیصلے کیوں لیے گئے، اور کون سے وہ فیصلے ہیں بنیادی جو کہ اس مسئلے کی جڑ ہیں۔ میں 3 نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ پاکستان میں گزشتہ 7 دہائیوں سے، پاکستان کے وجود میں آنے سے لے کر آج تک، ہم نے اس ملک میں اسلام کا نعرہ تو لگایا، شریعت کا سلوگن تو بلند کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ تو لگایا، لیکن ڈے 1 سے ہم نے شریعت کے قوانین کو کتابوں میں بند کر کے سائڈ پہ کر دیا۔ اس ملک میں چاہے جمہوری حکومتیں تھیں یا فوجی حکومتیں تھیں یا ہائیبرڈ حکومتیں تھیں، جو بھی پالیسی ساز آئے انہوں نے سرمایہ لبرل اکنامک پالیسیز اور اس کے اندر جو انرجی کے بارے میں تصورات ہیں ان کی بنیاد پہ پالیسی میکنگ کی۔ اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سے 3 کانسیپٹس ہیں، وہ کون سے 3 نظریات ہیں، وہ کون سے 3 قوانین ہیں جو کہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم آج یہ مانسٹر، یہ جو ایک بجلی کا، اتنی مہنگی بجلی کا کرائسس ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کی بنیادی وجہ۔ سب سے پہلے اونرشپ کا تصور۔ سرمایہ نظام میں تصور یہ ہے کہ یعنی کہ کمپنیز رن کرنا، سیکٹرز کو، مارکیٹس کو رن کرنا حکومت کا کام نہیں ہے، بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہے کہ وہ بینکوں سے سودی قرضے لے کر انویسٹ کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر تمام کے تمام چیزوں کو، چاہے وہ انرجی ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہے، چاہے وہ ملٹری انڈسٹری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، جس طرح یورپ میں اور امریکہ میں، باقی دنیا کے اندر ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ڈریون انرجی مینجمنٹ کا سیکٹر ہونا چاہیے۔ اور اسی کو فالو کرتے ہوئے ہم نے 90 کی دہائی کے بعد سے، جب سے آئی پی پی پالیسی لے کر آئے، تو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد حکومت انرجی سیکٹر کے اندر کچھ انویسٹ نہیں کرے گی۔ جو بھی نئی جنریشن لگے گی، جو بھی نئے پلانٹس لگیں گے، وہ پرائیویٹ سیکٹر آئے گا، پرائیویٹ سیکٹر لگائے گا، اور پرائیویٹ سیکٹر بجلی بنائے گا، کنزیومر کو بیچے گا، اپنا پروفٹ لے گا، اور اس طرح سے یہ سیکٹر جو ہے وہ رن ہوگا۔ جس کا نتیجہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب پرائیویٹ سیکٹر آیا تو چونکہ بجلی ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے ہر شخص اب اس پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں۔ ایک طرف 100 کمپنیز ہیں، 100، 150، 200 کمپنیز ہیں، اور دوسری طرف 25 کروڑ عوام ہیں، اور عوام مجبور ہیں ان پرائیویٹ انویسٹرز کو پروفٹ دینے کے اوپر۔ دوسرا تصور فائنینسنگ ماڈل، یعنی سرمایہ نظام میں سود یعنی انٹرسٹ، اور انٹرسٹ بیس فائنینسنگ ماڈل اس کی کور ہے۔ بینکس کو انجن آف گروتھ سمجھا جاتا ہے۔ تمام کے تمام انویسٹمنٹ، مارکیٹ میں فائنینسنگ بینکنگ سیکٹر پرووائڈ کرتا ہے، اور بینکنگ سیکٹر فکس سود کی بنیاد کے اوپر اپنا ریٹرن لیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان میں ہائی انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ میں عوام مجبور ہے ان کانٹریکٹس کو، ان پاور پلانٹس کو جو لگے بینک سے فائنینس کروا کے، اور جو آج 25 سے 26% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر سرو کیے جا رہے ہیں، عوام مجبور ہے اس سود کی ادائیگی کے لیے۔ کیا یہ فیصلہ عوام نے لیا تھا کہ یہ سارے کے سارے پاور پلانٹ جو ہیں وہ سودی بینکوں سے سود لے کے لگائے جائیں گے، یا کیا یہ فیصلہ عوام نے کیا تھا کہ پرائیویٹ کمپنیز کو 15 سے 25% ڈالرائز ریٹرن آن ایکوٹی آفر کیا جائے گا، جس کے نتیجے میں آج 2800 سے 3000 ارب روپے دینے پر مجبور ہے عوام؟ کیا یہ فیصلے آج سے 15-20 سال پہلے عوام سے پوچھ کے لیے گئے تھے؟ اور میں یہ بھی سوال پوچھتا ہوں کہ کیا جن لوگوں نے یہ فیصلے لیے، کیا آج ان کے گریبان پکڑے ہیں ہم نے، ان کا احتساب کیا ہے، ان سے سوال پوچھا ہے؟ یا پھر ایسا ہے
کہ آج وہی لوگ ہمارے وزراء ہیں، وہی لوگ ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں، وہی لوگ ہمارے پالیسی ایڈوائزرز ہیں۔ تیسرا پرابلم، ٹیکس کا تصور۔ سرمایہ نظام میں ٹیکس حکومت کا ڈیسیژن ہے۔ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کس سیکٹر پہ کتنا ٹیکس لگانا ہے، اور یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں بل لا کے کیا جاتا ہے، یعنی میجورٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ عوام پہ کتنے ٹیکس لگانے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جیسے ممالک میں ایک حکومت ایک مافیا کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جہاں پہ حکمران طبقہ اور ایک سرمایہ طبقہ مل کے ایک ایلیٹ کی ڈکٹیٹرشپ بن جاتی ہے، اور وہ خود ہی فیصلہ ساز ہیں اور خود ہی بینیفیشری بھی ہیں۔ آج پاکستان میں آپ اس چیز کی انکوائری کریں کہ آخر یہ آئی پی پیز کے پیچھے پرائیویٹ انویسٹرز کون ہیں، اس کے بینیفیشری کون ہیں، تو آپ کو یہ تمام تانے بانے پاکستان کے حکمران اشرافیہ کے پانچوں انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں نظر آئیں گے، لیکن ان کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس جمہوری نظام میں جب حکمران اشرافیہ کے احتساب کی باری آتی ہے تو این آر اوز آ جاتے ہیں، بیل آؤٹ پیکیجز مل جاتے ہیں ان لوگوں کو، کیونکہ وہ خود قانون ساز ہیں۔ یہ تین بنیادی ایشوز ہیں جو نتیجہ بنے ہیں ہمارے اس انرجی سیکٹر کو اس نہج پہ پہنچنے کے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ آخر اسلامی شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین میں انرجی مارکیٹس کے متعلق کیا گائیڈنس اور رہنمائی موجود ہے۔ تو میں اگین آپ کے سامنے جو میں نے پچھلی نقطے میں 3 نکات رکھے سرمایہ نظام کے، میں اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے 3 قوانین آپ کے گوش گزار کروانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلامی شریعت میں عوامی ملکیت کا ایک تصور موجود ہے۔ اسلامی شریعت کے قوانین کے مطابق انرجی یعنی کہ الیکٹریسٹی پبلک پراپرٹی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی حدیث میں فرمایا کہ المسلمون شرکاء فی الثلاث الماء والقلاء والنار، مسلمان 3 چیزوں میں شراکت دار ہیں، پانی، چراگاہیں اور آگ۔ اس حدیث کی شرح میں مجتہدین نے یہ بیان کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں انرجی، توانائی پبلک پراپرٹی ہے، یعنی عوامی ملکیت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آئل اینڈ گیس سیکٹر عوامی ملکیت ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق منرلز پبلک پراپرٹی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پانی ایک پبلک پراپرٹی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام سیکٹرز کو پرائیویٹ ہاتھوں میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ جائز نہیں ہے اسلامی ریاست میں کہ پرائیویٹ لوگ ان سیکٹر سے منافع کمائیں اور عوام کو بھاری قیمت دینے پہ مجبور کیا جائے۔ دوسرا حکم جو کہ زبان زد عام ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود کی اور سودی ٹرانزیکشنز کی اور سودی انویسٹمنٹ کی قطعاً ممانعت کی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 279 آیت میں، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع پہ جو نصیحتیں فرمائیں ان میں واضح طور پہ سود کی ممانعت کا اعلان کیا تھا۔ تیسرا حکم، اسلامی شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے جانشینوں میں خلفائے راشدین نے کوئی ایسا ٹیکس عوام پہ عائد نہیں کیا، نمبر 1 جس کی شریعت میں دلیل نہیں، نمبر 2 کوئی ایسا ٹیکس عائد نہیں کیا جو کہ ان لوگوں سے وصول کیا جائے جو اپنی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہیں، یعنی ایک غریب طبقے کے اوپر کسی ٹیکس کا کوئی تصور اسلامی ریاست میں موجود نہیں ہے۔ جو بھی ٹیکس اسلامی ریاست میں کلیکٹ کیے جاتے ہیں اس طبقے کو اس سے مستثنا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تینوں قوانین ڈائریکٹلی اسلامی ریاست میں انرجی سیکٹر کو
مینج کرنے کے لیے پالیسی کا کردار ادا کرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں ابھی آگے آپ کے سامنے وہ نکات پیش کرتا ہوں کہ کیسے ان قوانین کو امپلیمنٹ کر کے ڈراسٹکلی، ریڈیکلی، مکمل طور پہ اس سیکٹر کی شکل و صورت چینج کی جا سکتی ہے اور عوام کو فوراً اور دیر پا ریلیف کیسے دیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ جلد قائم ہونے والی ریاست خلافت ان شرعی قوانین پر عمل کرتے ہوئے، ان کو نافذ کرتے ہوئے، ان کو اپنے دستور اور قانون کا حصہ بنائے گی اور فوراً سے ان قوانین کی نفاذ کے اوپر امپلیمنٹیشن شروع کرے گی. سب سے پہلے ان تمام پرائیویٹ کمپنیز کو جو کہ آج جن چیزوں کو شریعت پبلک پراپرٹی سمجھتی ہے ان کو اون کرتے ہیں، جس میں پورا کا پورا الیکٹریسٹی سیکٹر، آئل اینڈ گیس سیکٹر، مائننگ، واٹر، فارسٹ، ہائی ویز اور اس کے متعلق بہت سارے اور وہ کمپنیز جو کہ شریعت کے روح سے جن کی اونرشپ حرام ہے، ان تمام کی پرائیویٹ اونرشپ کو ابالش کرے گی. اس کے بعد تمام پرائیویٹ آئی پی پیز کی اونرشپ کو کینسل کیا جائے گا. وہ تمام سود کی ادائیگیاں، چاہے تو وہ حکومتی بجٹ سے 8 سے 10 ہزار روپے کی سود کی ادائیگی ہو، یا چاہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پہ الیکٹریسٹی سیکٹر کے اندر بینکس کو انٹرسٹ پیمنٹ کی ادائیگی ہو، یا پرائیویٹ سیکٹر کو انٹرسٹ پیمنٹ کی ادائیگی ہو، اس کا کو مکمل طور پہ ڈے 1 پہ ابالش کیا جائے گا. بالکل اسی طرح جس طرح سود کی ممانعت کا حکم آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں سود کے خاتمے کا اعلان کیا تھا. اس بات کو پلان کیا جائے گا کہ آخر کیسے جو اوریجنل پیمنٹ ہے، اگر کسی نے انویسٹ کیا ہے کسی ایسی پروگرام کے اندر، تو کیا اس کی اوریجنل انویسٹمنٹ کا کتنا حصہ رہ گیا اور اس کو کیسے ادا کیا جائے، اس کے اوپر ایک لائے عمل اڈاپٹ کیا جائے گا. اسی طرح ان تمام کمپنیز جو کہ ابھی پرائیویٹلی رن ہو رہی ہیں، جب وہ حکومت کی یعنی کہ پبلک فنڈ کی، ایک پبلک پراپرٹی فنڈ کی اونرشپ میں آ جائیں گی، تو ان کی اثر نو ری آرگنائزیشن کی جائے گی، ان کی نئی مینجمنٹ اپوائنٹ کی جائے گی کمپیٹنٹ لوگ میرٹ کے اوپر. اور اسی طرح پورے کے پورے پبلک سیکٹر کو اسلام کے امپلائمنٹ قوانین کے تحت ری ویمپ کیا جائے گا، اور وہ تمام ان ایفیشنسیز، ان کمپیٹنسیز جو کہ آج گورنمنٹ اور پبلک سیکٹر میں موجود ہیں، ان کو ختم کیا جائے گا. اسی طرح سے اس پورے کے پورے بجلی کے یا الیکٹریسٹی سیکٹر کے اوپر یا پورے پبلک پراپرٹی کے سیکٹر کے اوپر بلینکٹ ٹیکسیشن کو مکمل طور پہ ابالش کیا جائے گا، اور حما کے شرعی قوانین کے تحت جو منافع حکومت اس سیکٹر کے اوپر لینا چاہے گی، حما کے قوانین کے تحت وہ حکومت منافع وصول کرے گی. لیکن اسلامی بیت المال کے اصولوں کے مطابق وہ تمام پیسہ جو کہ عوامی ملکیت کے پراپرٹی سے اکٹھا ہوگا، وہ حکومت حکومتی اخراجات کے لیے استعمال نہیں کر سکتی. اور ریاستی خلافت کے دستور کے مطابق وہ تمام کے تمام پیسہ عوام ہی کی ملکیت ہے، تو وہ پیسہ صرف عوام کے اوپر ہی خرچ ہو سکتا ہے، نہ کہ ریاستی اخراجات کے اوپر. اس طرح ان قوانین کو امپلیمنٹ کر کے فوراً بہت کم عرصے میں عوام کو ایک میجر ریلیف ملے گا، اور بجلی کے نرخ 50% سے زیادہ کم کیے جا سکیں گے، جس کا فائدہ عوام کو بھی ڈائریکٹلی ہوگا، اور انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے اندر بھی یہ ایک میجر پالیسی چینج ہوگی. اور چونکہ شریعت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے اور ریاست خلافت کے دستور کا ہمیشہ کے لیے حصہ ہوتے ہیں، تو یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی گائیڈ لائن ہے
جو کہ مارکیٹ کو یہ میسج دے گی کہ اب یہ قانون اگلے دہائیوں کے لیے فکس ہے، جو کہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ اور جیسے مارکیٹ ہر آنے والے نئے قانون پہ ریئیکٹ کرتی ہے، ان قوانین کے نفاذ کے بعد بھی مارکیٹ یقیناً اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گی۔ لیکن اس ملک میں انویسٹمنٹ یعنی کہ ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے لیے کو انسینٹیوائز کیا جائے گا اس طرح سے پبلک پراپرٹی اور فائنینسنگ کے اور ٹیکسیشن کے قوانین کی تبدیلی کے ذریعے اور شرعی قوانین کے نفاذ کے ذریعے ریاست خلافت کے پاس پبلک پراپرٹی کے ہیڈ سے ہزاروں ارب روپے کا ریونیو اکٹھا ہوگا۔ تو آج کی وہ ریاست جو کہ جس کے پاس ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ عوامی بہبود کے منصوبوں پہ خرچ کر سکے، چونکہ وہ اپنے وسائل کا بڑا حصہ سود کی ادائیگیوں پہ ادا کر دیتی ہے، انشاءاللہ ریاست خلافت کے پاس بہت بڑی تعداد میں پبلک پراپرٹی سے ریونیوز موجود ہوں گے، جو کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، پورے انرجی سیکٹر، مائننگ سیکٹر، انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے اور اس میں انویسٹ کرنے کے لیے بیش بہا فنڈز اویلیبل ہوں گے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جیسے ہی اسلامی ممالک کو ایک خلافت کے اندر جوڑا جائے گا تو اس پورے خطے میں اس پبلک پراپرٹی کے ہیڈ میں اتنے وسائل موجود ہیں کہ پورے کی پوری مسلم دنیا کو بھی ان کے جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس طرح ان قوانین کے نفاذ کے ذریعے سے ایک انقلابی تبدیلی لائی جائے گی اور انشاءاللہ بہت جلد حالات تبدیل ہوں گے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میرے 3 میسیجز ہیں جو کہ میں اس پروگرام کی وساطت سے عوام کو دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا میسیج میرا حکمران اشرافیہ کے لیے، اور میں حکمران اشرافیہ کے لیے اقبال کی جواب شکوہ نظم سے کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں، اور یہ آج کی اس حکمران اشرافیہ کے لیے آئینہ ہے، اقبال کہتے ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ دوسرا میسج جو میرا پاکستان کے پالیسی میکرز کے لیے ہے، جو کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم نے پالیسی میکنگ میں شریعت کے قوانین کو رجوع کرنے کی کوشش کی تو شاید ہمارے معاملات خراب ہو جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیداوار کے 3 یا 4 حصے یہ غذا کے بدلے کاشتکاری کیا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میرے رشتہ داروں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کر دیا ہے، یہ سودا ہمارے لیے نفع کا باعث تھا، مگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لیے زیادہ نفع بخشتی۔ یہ ہے وہ سوچ جو کہ آج ہمارے پالیسی میکرز کو ایک نئی سمت میں چلنے پہ موٹیویٹ کر سکتی۔ اور تیسرا میسج میرا عوام کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور ظالم کے ہاتھ کو پکڑو اور اسے حق کی طرف موڑو اور اسے حق پر قائم رکھو، ورنہ اللہ تمہارے قلوب کو آپس میں ٹکرائے گا اور تم پر اسی طرح لعنت کرے گا جیسے بنی اسرائیل پر کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ اسامہ۔ تو جیسے کہ اسامہ نے آپ کے سامنے اسلام کی جو انرجی پالیسی ہے اس کو بڑے کلیئر وے میں ہمارے سامنے ایکسپلین کیا ہے، اب ہم اپنے دوسرے اسپیکر کی طرف پڑھتے ہیں، عمران یوسف زئی۔ عمران جو ہیں وہ خلافہ کی ٹیکسیشن پالیسی کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور اپنے ویوز کا اظہار کریں گے۔
تو عمران اوور ٹو یو. بہت شکریہ جنید. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم وصلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم. آج ہم انشاءاللہ اسلام کے محصولات کے نظام کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور میں انشاءاللہ واضح کروں گا کہ کس طرح ہماری ریاست کے اخراجات کے لیے اسلام کے محاصل بالکل کافی ہیں. لیکن اس سے قبل جب علاج ڈسکس کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے مرض کی تشخیص زیادہ ضروری ہے کہ آخر مسئلہ کیا ہے. آج ہم انشاءاللہ اس کرٹیکل ایشو کو ڈائسیکٹ کریں گے کہ آخر ہمارے اخراجات مسلسل ہمارے محصولات سے زیادہ کیوں ہیں، ہم کیوں قرض لینے پر مجبور ہیں، حکومت کیوں دڑا دڑ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہی ہے. آج سے صرف 9 سال پہلے ہمارے ریونیوز 3000 ارب تھے اور آج یہ 13,000 ارب ہیں. ٹیکس 4 گنا بڑھ گیا ہے، لیکن اس سال بھی ہمارے اخراجات ہماری آمدن سے 8,500 ارب روپے زیادہ ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ اس سال بھی ہم 8 سے 10,000 ارب کے مزید قرضے لیں گے، اور یہ وہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے جو بجٹ کے وقت یہ عوام سے مذاق میں بتاتے رہتے ہیں. اصل اخراجات اس سے بھی بڑھ کے ہیں. مثال کے طور پہ اس سال جو بجٹ میں بتایا تھا اس سے 70% زیادہ خرچہ کیا ان لوگوں نے. اس کا مطلب ہے اس سے بھی زیادہ قرضے لیں گے جتنا کہ یہ بجٹ ڈاکومنٹ میں دعویٰ کرتے ہیں. لیکن سوال وہی ہے، کیوں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وفاق کے پاس جو آمدن صوبوں کو دینے کے بعد باقی بچتی ہے اس سے سود بھی ادا نہیں ہو سکتا. دفاع، انتظامیہ، ترقیاتی خرچے، سوشل ویلفیئر، جہاد، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، سود بھی ادا نہیں ہو سکتا. آخر ہماری ریاست اتنی غریب کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ کرپشن ہے؟ کیا FBR کرپٹ ہے؟ آخر کیوں ہمیں گنز اور بٹر کی ڈیبیٹ میں جانا پڑتا ہے؟ اگر میں آپ کو کہوں کہ باقی ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے تو کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کرپشن اس مسئلے کی درست تشخیص نہیں ہے؟ دنیا بھر میں قرضوں کا حجم کا اندازہ لگانے کے لیے لوگ ڈیٹ ٹو GDP ریشو استعمال کرتے ہیں، یعنی کتنا قرضہ لیا ہے آپ نے. پاکستان کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو اس وقت تقریباً 80% ہے، یعنی ہم نے اتنے قرضے لیے ہیں. اور اب سنیں، امریکہ میں کا ڈیٹ ٹو GDP ریشو 120% ہے، چائنیز کا 61%، جرمنز کا 65%، فرینچ کا 112%، انگلینڈ کا 98%، اور سعودی عرب اور قطر جیسے تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ملکوں کا بھی 26% اور 42% ہے. تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ اتنے بڑے اور بظاہر کامیاب ملک خود کیوں غریب ہیں؟ خود کیوں قرضوں میں ڈوبے ہیں؟ خود اپنے اخراجات کیوں نہیں پورے کر سکتے؟ کیوں نوٹ چاپنے پر مجبور ہیں؟ کیوں بینکوں سے قرضے لے رہے ہیں؟ کیوں عوام سے قرضے لے رہے ہیں؟ IMF کے مطابق ایڈوانس اکانومیز کا یہ ریشو آن ایوریج اس وقت 112% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا وائرس ہے جو سب میں کامن ہے. تو ذرا اس وائرس کو پہچانتے ہیں کہ ریاستیں غریب کیوں ہیں، وہ ٹیکسوں کے انبار کیوں لگا رہی ہیں، عوام پہ اتنا بڑا جبر اور اتنا بڑا ظلم کیوں کر رہی ہے. اس وائرس کا نام کیا ہے؟ اور اس وائرس کا نام ہے ویسٹرن نیو لبرل کیپٹلسٹ ماڈل، مغرب کا جو سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے. اس نظام میں دولت کم نہیں ہے، دولت بہت ہے، لیکن اس نظام میں دولت کے خزانے پرائیویٹ سیکٹر کو دے کر ریاست کو غریب بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ عام لوگوں پر ٹیکسوں کا بوجھ لاد کر اخراجات پورے کریں، اور جب یہ خرچے پورے نہ ہو تو اسی پرائیویٹ سیکٹر سے سود پر قرضے لیں، اور جب سود نہ دے پائیں تو مزید قرضے لیں، اور اگر وہ نہ دے پائیں تو مزید قرضے لیں، اور یہ گن چکر چلتا رہے. اس فلسفے کے مطابق جس کو IMF پروموٹ کرتا ہے، جس کو ویسٹرن یونیورسٹیز پروموٹ کرتی ہیں، جس کو ویسٹرن گورنمنٹس پروموٹ کرتی ہیں، اس فلسفے کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ. یہ ڈائلاگ بڑا بولتے ہیں ہمارے وزیر، پرائیویٹ سیکٹر از دا انجن آف گروتھ. ریاست کیا ہے؟ ریاست کا کام جی صرف ایک اچھی انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے، اور صرف ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ ایک ریگولیٹر اپوائنٹ کرے، مارکیٹ خود تمام وسائل کنٹرول کرے، خود ہی ڈسٹریبیوٹ کرے. اور سرکار کا کام کیا ہے؟ کہنے کو کنزیومر پروٹیکشن، کمپٹیشن اور پبلک انٹرسٹ.
یہ ہے ویسٹرن کنسپٹ، اور ابھی میں بتاتا ہوں کس طرح سے یہ وائرس ہے۔ اس اپروچ نے، جس میں سرکار کا کام صرف ریگولیٹر بننا ہے اور باقی سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوگا، یہ دولت کے جو ذخائر ہے، خزانے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہوگا، نجی سیکٹر کے پاس۔ اس اپروچ نے ریونیو کے سب سے بڑے ریسورسز گنتی کے چند پرائیویٹ کمپنیوں کے ہاتھ میں پھینک دیا ہے۔ مثال کے طور پہ بجلی کا سیکٹر 4000 ارب کا ہے، کس کے پاس ہے؟ عوام کے پاس ہے؟ نہیں۔ حکومت کے پاس ہے؟ نہیں۔ یہ سیکٹر، اس سیکٹر عوام کی جیب سے 4000 ارب نکال کر خرچہ، منافع، سود، ٹیکسوں سمیت یہ کس کے پاس جا رہے ہیں؟ آئی پی پیز کے پاس، سرمایہ داروں کے پاس، بینکوں کے پاس، اور ایک حصہ ٹیکسوں کی شکل میں سرکار کے پاس جا رہا ہے۔ گیس کا سیکٹر کتنا بڑا ہے؟ 1500 ارب کا، کس کے پاس جائے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ ویسٹرن کنسپٹ ہے، ان کی جیب میں جائے گا۔ پیٹرولیم کے معاملات، ایکسٹریکشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن کس کے پاس ہونا چاہیے؟ ان کے مطابق پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنا سائز ہے اس کا؟ 1000، 2000، 3000 ارب کا سائز ہوتا ہے اس سیکٹر کا۔ ٹیلی کام، براڈ بینڈ، ریلوے، روڈ انفراسٹرکچر، فرٹیلائزر، سیمنٹ، ریفائنریز، ہر ایریا، شوگر مل، فائنینشیل مارکیٹ، سب سیکٹر میں 80 to 90% شیئر 10 سے 20 کمپنیوں کے پاس ہے۔ مثلا 3 امریکی کمپنیاں اس وقت، جس میں انویڈیا، ایپل اور مائکروسافٹ شامل ہیں، گوگل اور امیزون بھی پاس پاس ہی ہیں، یہ 3 کمپنیاں 9 ٹریلین ڈالر کی ہیں، 9000 ارب ڈالر کی ہیں۔ 20 ملکوں جیسے سائز کی ایک کمپنی ہے، 1 ارب انسانوں سے زیادہ دولت کی مالک ایک کمپنی ہے۔ کیسے؟ دنیا بھر کی آئل انڈسٹری، یہ فگر سنیں، دنیا بھر کی آئل انڈسٹری 1950 سے لے کر اب تک ہر دن 3 ارب ڈالر کا منافع کما رہی ہے۔ یہ گارڈین کی رپورٹ ہے، 1 سال پرانی۔ 3 ارب ڈالر پر ڈے خالص منافع 1950 سے آج تک۔ یہ ہے نیو لبرل کیپٹلزم۔ امیجن کریں اگر یہ دولت سرکار کے پاس ہوتی اور عوام پر خرچ ہوتی، کسی بھی ملک میں ٹیکس دینے کی ضرورت پڑتی؟ ریاست کے پاس بچا کیا؟ جب ساری دولت آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دی، آدھی دنیا کے انسانوں سے زیادہ دولت آپ نے 1 درجن سے کم کمپنیوں کو دے دی، تو ریاست کے پاس کیا بچا؟ ٹھینگا۔ ریاست کا نان ٹیکس ریونیو تو آپ نے ختم کر دیا نا۔ اب ریاست کیا کرے؟ یا تو عوام پر ٹیکسوں کے انبار لگائے گی، یا پھر جو ذمہ داریاں ہیں، صحت، تعلیم، سیکیورٹی، پانی، صفائی، وہ ختم کر دے گی، کم کر دے گی۔ اور ساری حکومتیں دونوں کام کر رہی ہیں، ٹیکس بھی لگاؤ اور ساری فیسلٹیز بھی ایسا ایسا کم کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو کہو خود اپنے پیسوں پہ خود خریدو۔ دودھ، بسکٹ، بجلی، پیٹرول، گیس، موبائل کال، انٹرنیٹ، گاڑی، تعلیم، صحت، دوائی، پارکنگ، خرید و فروخت، سب پہ ٹیکس لگ رہا ہے۔ یہ دیکھ کے بغیر کسی کے پاس استطاعت ہے نہیں ہے، انکم ٹیکس، جنرل سیلز ٹیکس، ایکسائز، کسٹم، ود ہولڈنگ، سروس ٹیکس، پروفیشنل ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس، سرچارج، ناموں کی لمبی قطار ہے، نام ختم ہو جاتے ہیں ایڈیشنل سرچارج لگ جاتا ہے۔ نیچرلی پرائیویٹ سیکٹر پہ جب آپ لگائیں گے، وہ پروٹیسٹ کریں گے، وہ ہڑتالیں کریں گے، وہ بلیک میلنگ کریں گے، وہ لابنگ کریں گے، وہ ٹیکس ایویژن کریں گے، ٹیکس اوائڈنس کریں گے، پولیٹیکل ڈونیشن دیں گے، ایلیٹ کیپچر سے کام لیں گے، ریگولیٹری کیپچر سے کام لیں گے، وہ تو نہیں دیں گے۔ بھئی آپ میری محنت کی کمائی آپ مجھ سے چھینو گے، میں تو نہیں دوں گا، میں تو ہر راستہ ڈھونڈوں گا کہ آپ کو نہ دوں۔ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہ حال ہے۔ اوپر سے ڈیموکریسی میں چور ڈاکوں کو پیسے دوں تو ٹیکس جمع کرنا مشکل ہو جاتا ہے سرکار کے لیے۔ کوئی بھی خون پسینے کی کمائی ایزیلی نہیں دے گا۔ جب وہ ٹیکس جمع نہیں کر پاتے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ قرض لیتے ہیں۔ یہاں سے ڈیفیسٹ بجٹ شروع ہو جاتے ہیں، اخراجات زیادہ، آمدن کم۔ پرائیویٹ سیکٹر کو سب کچھ دے دیا، ٹیکس لینا مشکل کام ہے۔ جب ٹیکس جمع نہیں ہو پاتا، بس سودی قرضوں سے فائنینس کرو۔ اور یہ قرض ہم کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ہم تنخواہوں کے لیے لے رہے ہیں۔ اس سے منگلا ڈیم تو بیلا ڈیم نہیں بنا رہے کہ وہاں سے کما کر واپس کر دیں گے۔ تو پھر ہم کہاں پھنس جاتے ہیں؟ دلدل کے اندر، اور اس دلدل میں پاکستان آلریڈی پھنس چکا ہوا ہے۔ It was only a matter of time and the time has arrived۔ پاکستان اس سال 10,000 ارب کا سود دے گا۔ Let this fact sink in۔ یہ ہے کہانی کہ کیوں ریاست اور ریاستیں غریب ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کا ایک طبقہ سپر رچ ہے۔ ریاست کے مشترکہ وسائل، اسٹریٹجک وسائل، کیپٹل انٹینسو انڈسٹری چند سرمایہ داروں کے پاس ہے، وہ بھی مناپلی اور کارٹیل کی شکل میں، جنہوں نے ایلیٹ کیپچر سے ریگولیٹری کیپچر کی شکل میں لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ یہ ہے وہ وائرس،
یہ ہے وہ وائرس جس کے بارے میں کوئی معیشت دان، کوئی ٹی وی اینکر، کوئی سیاستدان ڈسکس نہیں کرتا. اور ان سب کے باوجود ہمارا ملک وسائل سے اتنا مال و مال ہے کہ اگر ہمیں سود ادا نہ کرنا ہو، آج بھی ہمارے محصولات اخراجات سے زیادہ ہیں، 2,500 ارب زیادہ ہیں. ہمارا پرائمری بیلنس پازیٹیو ہے. اگر ہمیں سود نہ دینا ہو تو ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے. اتنا وسائل سے مالا مال ملک ہے جس کو آپ نے برباد کیا ہوا ہے. اب آتے ہیں ذرا اس مسئلے کی تشخیص کے بعد اسلام کے نظام پہ. اسلام کا ریونیو سسٹم کیا ہے؟ اسلام کے ریونیو کے ذرائع کافی ڈائیورس ہیں. ہمارا نان ٹیکس ریونیو اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں اسلام کی جانب سے عائد فرض ٹیکسوں سے ہٹ کر ٹیکس لگانے کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے، اور ان ٹیکسوں کے بھی سخت شرائط ہیں کیونکہ عام لوگوں پہ عائد نہیں ہوتی. یہ نان ٹیکس ریونیو کیا ہے جو اسلام جمع کرتا ہے؟ آئیں دیکھیں میں نے آپ سے کہا ویسٹرن کیپٹلسٹ اکنامک تھیوری یہ ہے کہ جناب سب کچھ پرائیویٹ سیکٹر کو دو. اسلام اس سے متفق نہیں ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ اہم وسائل پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دو. نہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پاس وسائل نہیں ہوتے، لیکن اسلامی خلافت اکانومی کو ری سٹرکچر کرے گی. اسلامک اکانومی میں 3 طرح کی پراپرٹیز ہیں: پبلک پراپرٹی، اسٹیٹ پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی. تینوں پراپرٹیز ہیں: مشترکہ ملکیت، سرکار کی ملکیت اور عوام کی ملکیت. اور پبلک پراپرٹی جو مشترکہ ہے، اسٹیٹ پراپرٹی سرکار کی، یہ دونوں کو سرکار چلاتی ہے. جبکہ پرائیویٹ پراپرٹی لوگوں کی ہے، لوگوں کی امانت ہے، لوگوں سے آپ چھین نہیں سکتے. اب اس پبلک پراپرٹی سے اور اسٹیٹ پراپرٹی سے کئی ہزار ارب کی آمدن اور منافع ریاست کے بیت المال میں جمع ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین ہاؤ. پبلک پراپرٹی کیا ہے؟ مشترکہ پراپرٹی کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والنار. 3 چیزیں جوائنٹ پراپرٹیز ہیں. 3 چیزوں میں انسان برابر کے مالک ہیں: پانی کے وسائل، چراگاہیں اور جس سے آگ پیدا ہو، جس میں توانائی کا پورا سیکٹر شامل ہے. ایک اور واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زمین ایک صحابی کو الاٹ کر دی. جب پتا چلا کہ اس میں نمک کی کان ہے تو آپ نے وہ واپس لے لی. یہاں سے کچھ احکامات نکلتے ہیں کہ وہ پراپرٹی جو کسی ایک فرد یا چند افراد کو دینے سے تمام سوسائٹی اس سے محروم ہو جائے گی، وہ تمام پراپرٹی مشترکہ ملکیت. اس میں تمام انفراسٹرکچر پراپرٹیز شامل ہیں. تو بیسیکلی واٹر ریزروائرز، پاور سیکٹر، آئل اینڈ گیس سیکٹر، منرل سیکٹر، روڈ، موٹر ویز، ریلوے، براڈ بینڈ انفراسٹرکچر، یہ سب جوائنٹ پراپرٹی ہے. کوئی پرائیویٹائز نہیں کر سکتا، کوئی نجکاری نہیں ہوگی اس کی. صرف بجلی کے سیکٹر کا عام کے جو ریونیو ہے وہ 4,000 ارب ہے. 1,500 ارب کا گیس کا صرف ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے. ایکسٹریکشن، ریفائنری، ٹرانسپورٹیشن، ڈسٹریبیوشن، LPG کمپنی، گیس کی پوری سپلائی چین، کول، RLNG، تر، ریکوڈک، مائننگ کا اربوں ڈالر کا سیٹ اپ، موٹر ویز، ریلوے، ٹیلی کام، انٹرنیٹ بیک بون، یہ سب ریاست کے پاس ہوتا ہے. جب یہاں کی آمدن اسٹیٹ کے بیت المال میں جائے گی تو اسٹیٹ کیوں ٹیکس لے گی آپ سے؟ جب اسٹیٹ کو نہ سود دینا ہے اور یہاں سے آمدن آ رہی ہے، چند اسٹیٹوں کے پاس نہیں ہوگی، تو اسٹیٹ کیوں سود آپ سے کیوں ٹیکس لے گی؟ پھر ایک اور سیکٹر ہے جو بھی اسٹیٹ کے پاس ہو سکتی ہے اور بڑا پورشن اسٹیٹ کے پاس ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی ہو سکتا ہے، لیکن اکثر پورشن اسٹیٹ کے پاس ہوگا. کیوں؟ یہ اسٹیٹ پراپرٹی کہتے ہیں. اس کو میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آج اس کرنٹ موجودہ نظام میں جو ویسٹرن کیپٹلسٹ ماڈل ہے، اس میں عوام کا پیسہ بینکنگ سے، سٹاک مارکیٹ سے اور کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے، جوائنٹ سٹاک کمپنی کے ذریعے سارا پیسہ پول ہو کر بلین ڈالر کی کمپنیاں بنا کر وہ بڑے بڑے وسائل کو کنٹرول کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بینکس کی کارپوریٹ لینڈنگ 1,000 ارب ہے. سٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن 36 بلین ڈالر یعنی 10,000 ارب روپے ہے. یہ ہے وہ سسٹم جس کے ذریعے ویسٹرن ماڈل پیسہ موبلائز کرتا ہے. اب اسلام میں یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اسلام میں نہ سٹاک ایکسچینج ہے، نہ یہ بینکس ہیں، نہ یہ جو کیپٹل مارکیٹس ہیں، یہ ایگزسٹ نہیں کرتے. تو اب آپ اپنے دوستوں، بھائی چارے کے ذریعے، دوستوں کے پارٹنرشپ سے کتنا پیسہ پول کر لیں گے؟ کیا آپ 500 ارب روپے کی OGDC بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ 250 ارب کی نیسلے بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ 200 ارب کی ماری گیس کمپنی بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے. تو پھر ہیوی الیکٹریکل، ڈیفنس، ہیوی میکینیکل، ایئر لائن، فرٹیلائزر، سٹیل مل، سیمنٹ، شوگر مل، گھی اور آئل مل میں بھی سرکار کو انویسٹ کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سیکٹر میں بھی کافی سارا انکم سٹیٹ کے پاس جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی سٹیٹ ایک آئل مل نہیں کھول سکتا، شوگر مل نہیں کھول سکتا، کھول سکتا ہے، لیکن عملاً میجورٹی پورشن سٹیٹ کے پاس جائے گا کیونکہ کیپٹلسٹ فائنینسنگ ماڈل نہیں ہوگا.
اور اس سے اسٹیٹ میجر پلیئر بنے گی اور اس سیکٹر کا ریونیو اور یہاں کے ہیوج پروفٹ بھی ریاست کی تجوری میں جائیں گے اور یہ ریاستی پراپرٹی میں شامل ہوگی. تو اسلام ایک میجر پلیئر ہوگی اس پوری انڈسٹری میں. ہمارا یہ کنسپٹ نہیں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر از دی انجن آف گروتھ. اسٹیٹ کا ایک سگنیفیکنٹ انفلوئنس ہے اکانومی کے اندر اور یہاں سے ایک ہیوج نان ٹیکس ریونیو اسٹیٹ کے خزانے میں آتا ہے. اب آئیں ذرا ٹیکسیشن پہ. اسلام میں ٹیکسیشن کے کنسپٹ ہے ہر شخص کی جان مال عزت آبرو دوسرے پر حرام ہے تو اور ریاست پر بھی حرام ہے. ریاست بھی کسی کو نہیں مار سکتی, ریاست کسی سے 1 روپے بھی نہیں لے سکتی, 1 درہم نہیں لے سکتی, 1 دینار نہیں لے سکتی جب تک شرع سے دلیل نہ ہو. لوگوں کی دولت پر صرف وہی ٹیکس لگ سکتا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. اس میں بزنس سٹاک پر زکوٰۃ ہے, عشر ہے, خراج ہے, لائف سٹاک پر زکوٰۃ ہے, انفرادی سیونگز پر ہے, ریل اسٹیٹ پر. پاکستان میں تقریباً $300 بلین کی ریل اسٹیٹ ہے, یہاں پیسہ پارک ہوا ہے اور اب یہ بھی قابل زکوٰۃ ہے. تو اب میں ذرا اس ٹیکسیشن کی طرف آتا ہوں. بنیادی کنسپٹ کیا تھا؟ شرع کی دلیل کے بغیر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. تو اسلام میں کوئی GST نہیں ہے, کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے, ملک کی تاجر پر کوئی کسٹم نہیں ہے, کوئی ایکسائز نہیں ہے, بجلی تیل گیس کے اوپر کوئی عمومی ٹیکس نہیں ہے, انڈسٹری کے اوپر سالانہ سٹاک کے زکوٰۃ کے علاوہ ایک ٹیکس بھی نہیں ہے. اگر وہ ملک کی تاجر ہے ایک ٹیکس بھی نہیں ہے اس کے اوپر, نہ ان پٹ پر نہ آؤٹ پٹ پر. امیجن کریں اس اکانومی کو جس میں یہ ٹیکسیشن نہیں ہے وہ کتنی بوسٹ ہوگی, کتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرے گی اس عوام کے لیے. اسلام میں مال تجارت پر زکوٰۃ ہے, انویسٹمنٹ پراپرٹی پر بھی زکوٰۃ لاگو ہوتا ہے. ورلڈ بینک کے اندازے کے مطابق پاکستان کی 70% دولت پلاٹس میں ہے جس کی ورتھ بہت زیادہ ہے, لیکن اس میں جو انویسٹمنٹ پراپرٹی کا اندازہ $300 بلین تک لگایا جاتا ہے جس سے کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ 1 سال کی زکوٰۃ $8 ارب بنتی ہے. اور اگر آپ انفارمل سیکٹر اور لسٹڈ کمپنیوں کی زکوٰۃ میں لا لیں 2000 ارب سے اوپر صرف یہ زکوٰۃ بنتی ہے. 4 کروڑ کے ایک پلاٹ پر 1 ملین کی زکوٰۃ بنتی ہے. اور میں آپ کے سامنے انگلینڈ اور UAE کے پلاٹس کی بات نہیں کر رہا. زکوٰۃ پر عشر ہے, زراعت پر عشر ہے. پاکستان میں صرف گندم تقریباً 30 ملین ٹن گندم ہوتی ہے جس پہ تقریباً 2 ملین ٹن زکوٰۃ بنتی ہے جس کی ورتھ 150 بلین روپیز کے اراؤنڈ بنے گی. پاکستان میں 7 بلین کا لائف سٹاک ہے جس میں سے اگر آپ پولٹری نکال لیں 5 بلین کا لائف سٹاک بنتا ہے. 200 ارب قریباً زکوٰۃ یہاں بنتی ہے. لوگوں کی انڈیویجول دولت پر زکوٰۃ ہے اور لوگ اس زکوٰۃ سے بھاگتے نہیں ہیں. نہ وہ ٹیکس بچاتے ہیں, نہ وہ کنسلٹنٹ ہائر کرتے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ کم کروانی ہے. اپنی خوشی سے دیتے ہیں, بڑھ کے دیتے ہیں, حساب سے اوپر دیتے ہیں. جب ریاست جمع نہیں کری تب بھی دے رہے ہیں. نہ وہ ٹیکس بریک ان کو چاہیے, نہ ٹیکس ہالیڈے چاہیے, نہ ان کو کوئی سبسڈی چاہیے اس کام کے لیے. جب عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ نے سارے غیر شرعی ٹیکس ختم کیے تو ریاست کے ریونیو اتنے بڑھ گئے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں بچا. ہم نے 1000 سال سے زائد دنیا کو یہ کر کے دکھایا ہے. ہم نے اس ماڈل کے ذریعے گنز اور بٹر کی بحث ہی ختم کر دی تھی. اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس کے لیے ابوبکر کی تلوار موجود ہے. اور نبی نے سالبہ بن حاتب کو کی زکوٰۃ کو مسترد کر دیا تھا جس نے زکوٰۃ کے بارے میں کہا کہ یہ تو جزیہ ہے, یہ تو جبر ہے. آپ نے اس کے لینے سے انکار کر دیا. پھر وہ 3 خلفاء کے پاس گئے اور ہر ایک نے لینے سے انکار کر دیا. پاکستان کی زمین خراجی زمین ہے, اس کی زرعی زمین پر خراج لاگو ہوگا. آج ہماری زراعت GDP کا 12% ہے لیکن عملاً کچھ وصول نہیں ہو رہا. اب ٹیکس کی بات آتی ہے. امیجن کریں یہ نان ٹیکس ریونیو اتنا ہیوج ہے جو ہماری ضرورت کے لیے کافی ہے. اس کے بعد زکوٰۃ, عشر, خراج آپ لیتے ہیں, جزیہ لیتے ہیں. اگر وہ بھی نہ کافی ہو, ایک سچویشن کریٹ ہوگی, وار میں چلے گئے, ایمرجنسی میں چلے گئے اور ایک بڑا بری سچویشن ہے اور ریاست کو ارجنٹ ایمرجنسی میں فنڈز چاہیے, تو ہم کہاں سے لیں گے؟ اب ہم آتے ہیں اس ریئر سچویشن کی طرف کہ جہاں پہ ہمارے پاس جو نان ٹیکس ریونیو ہے, پھر زکوٰۃ, عشر, خراج, جزیہ, یہ سارے ہمارے لیے کافی نہیں ہیں. ہم ایک ایمرجنسی سچویشن میں ہیں, ہمارے ملک میں ایک ایسا کرائسس ہے, ہم وار میں ہیں, جہاد کر رہے ہیں اور یہ پیسے بیت المال میں جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں ہماری ضروریات کے لیے. تو کیا اس کے بعد اسٹیٹ عوام سے ٹیکس لے سکتی ہے؟ اور جواب ہے کہ اسلام صرف 6 صورتوں میں دولت پر ٹیکس لگانے کی اجازت دیتا ہے, انکم پہ نہیں. اور یہ وہ صورتیں ہیں, اصول یہ ہے کہ یہ وہ صورتیں ہیں جو اللہ نے اصل میں امت کی ذمہ داری ٹہرائی ہے کہ وہ یہ کام کرے. تو اگر بیت المال میں فنڈ کافی نہیں ہے تو ان 6 صورتوں میں امت سے اس کے لیے فنڈز لیا جا سکتا ہے, جیسے جہاد, جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانا, جیسے اقیم الصلاۃ, جیسے ایمرجنسی,
یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پورا کرے. تو اگر بیت المال میں فنڈ نہ ہوئے تو پھر امت سے لیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بڑی سخت شرائط کے ساتھ ہے. یہ ایک ون ٹائم ٹیکس ہوگا، یہ ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا، یہ ویلتھ کے اوپر ہوگا، انکم کے اوپر نہیں ہوگا، اور عام عوام سے نہیں لیا جائے گا. پس اسلام ریاست میں دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کو روک کر اس کثیر ریونیوز کو عوام پر خرچ کر کے عوام میں دولت کی تقسیم کو بہتر بنا دیتی ہے، اور لوگوں کی بنیادی ضروریات کو سوشل نیٹ ورک اور پھر براہ راست ذمہ داری سے پورا کر کے عوام کو خوشحال بنا دیتی ہے. یہ ہے وہ سٹرکچر، یہ ہے وہ سٹرکچرل متبادل جس کو صرف ریاست خلافت نافذ کرتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس نظام کے ساتھ ہم نے ہندوستان کو دنیا کی 27% جی ڈی پی پر پہنچایا. ہم خلافت راشدہ، امیہ، عباسی اور عثمانی تمام ادوار میں پرپیچول وار میں رہے. ہم نے ایشیا، افریقہ، یورپ بلکہ ہر بر اعظم پہنچے، اور بغیر کسی کولونیل اپروچ کے یہ نظام ہمیں فائنینس کرتا رہا. امیجن دا افریقہ انڈر ویسٹ اینڈ دا افریقہ انڈر اسلام. صرف 18ویں صدی میں ہم نے کوئی درجن بھر انٹرنیشنل جنگیں لڑی، لیکن یہ نظام، یہ اکنامک سٹرکچر، یہ ہمیں سپورٹ کرتا رہا. موروکو سے سمرقند تک ہم خوشحال تھے. پاکستان وسائل کے لحاظ سے انتہائی مالا مال ملک ہے، لیکن ویسٹرن اکنامک ماڈل جس کا نام ہے نیو لبرل کیپٹلسٹ سسٹم، اس نے ہمیں سک مین آف ایشیا میں بدل دیا ہوا ہے. آئیں کہ ہم اپنی اکانومی کو اسلام کے مطابق ریسٹرکچر کریں. اٹ از دا ٹائم کہ ہم اسلام کی یونیورسلٹی اور ٹائملینس پر ایمان رکھیں، اور اللہ پہ یقین کے ساتھ، خلافت کے قیام کے ساتھ اس امت کی حالت کو سدھاریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. بہت شکریہ عمران. اب ہم اپنی اس کانفرنس کی تیسری اور آخری سپیچ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا ٹاپک ہے خلافت پالیسی آن انرجی اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ. اور اس کے لیے میں ڈاکٹر اکمل سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اوور ٹو یو ڈاکٹر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. فاما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حال ہی میں پاکستان کا بجٹ پیش کیا گیا، اور اس بجٹ ڈاکومنٹ کے بعد جہاں پر حکومت کے اہلکار اس کا دفاع کرتے نظر آئے، وہیں پر وزیر اعظم، وزیر خزانہ یہ بات بھی کرتے نظر آئے کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے، بلکہ ساتھ ہی میں اس بات کا اندیا بھی دیا کہ اگر درست فیصلے نہ کیے گئے تو آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ بھی جانا پڑ سکتا ہے. بجٹ کسی بھی ریاست کے لیے ایک اسٹریٹجک ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو اس کے لیے مستقبل کا لائے عمل طے کرتی ہے، ایک ڈائریکشن سیٹ کرتی ہے. یہ بجٹ ڈاکومنٹ، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ والا بجٹ ہو کہ پچھلے 75 سالوں کا کوئی بجٹ ہو، کسی ایک بجٹ کو بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے، یہ سارے کے سارے بجٹس نیو کلونیل بجٹس ہیں. یعنی کہ امریکی راج کے اندر نیو جو لبرل ورلڈ آرڈر ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرنا. یہ انٹرنیشنل آرڈر بلٹ ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے وکٹرز کے مفاد کا دفاع کرنے کے لیے. تیسری دنیا کے ممالک ہوں، ریاستیں ہوں جس میں پاکستان بھی شامل ہے، یہ اپنا اکنامک ماڈل، اپنا اکنامک ویژن صرف اور صرف اتنا ہی سمجھتے ہیں کہ امریکہ، انگلینڈ، فرانس جب یہ اپنے مفاد کا دفاع کر رہے ہوں، اپنے مفاد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اس دوران ان سے حاصل ہونے والے کچھ سکریپس کو وصول کر سکیں. امریکہ کے انٹرنیشنل آرڈر کے کچھ میکانزمز ہیں، کچھ فریم ورکس ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس بات کو میک شور کرتا ہے کہ دنیا کے تمام ممالک اس کے انٹرسٹ کے مطابق بیہیو کریں. ہمارے ہاں مختلف قسم کے نعرے تو لگتے رہتے ہیں. ایوب خان صاحب نے اگر یہ بات کی تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز کی، یا اگر عمران خان صاحب نے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی تھی، تو وہ صرف اور صرف اسی حد تک ہوتا ہے کہ امریکی نظام کے اندر رہتے ہوئے، اس انٹرنیشنل آرڈر کے اندر رہتے ہوئے، جہاں امریکہ اپنے مفاد کا دفاع کرتا ہے، اپنے مفاد کو حاصل کرتا ہے، وہاں پر پاکستان بھی کچھ سکریپس کو حاصل کر سکے. امریکہ کی ہیجی منی کے دو میجر ٹولز، اس میں سے نمبر ایک ہے ڈالر کی ہیجی منی.
ہمیں بار بار IMF کا تذکرہ کیا جاتا ہے, ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہمیں کڑوی گولی نگلنی ہوگی کیونکہ IMF کہتا ہے. وہ ٹیکسز کی بات ہو, وہ ایندھن کی اور توانائی کی قیمتوں کی بات ہو, وہ روٹی دال آٹا کی قیمتوں کی بات ہو, ہر ایک بات کے اوپر کہا جاتا ہے IMF کہتا ہے. IMF تو امریکہ کا ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے بیلنس آف پیمنٹ کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اب بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ یعنی جس وقت پاکستان اپنی بیرونی ذمہ داریوں کو, اپنی بیرونی ادائیگیوں کو ادا کرنے کے قابل نہ رہے تو پھر بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ آ جاتا ہے. یعنی ہماری امپورٹس اگر بڑھ جاتی ہیں ہمارے ایکسپورٹ سے. اچھا, یہاں پر بھی ایک ایشو آ جاتا ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹس لو ویلیو ایڈیشن کی ہیں. ہم یا تو خام مال ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا پھر ایسے مواد کو, ایسی کوانٹیٹیز کو ہم ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ اپنی ویلیو کے لحاظ سے لو ویلیو ایڈیشن کی چیزیں ہیں. وہ ٹیکسٹائل گڈس ہو سکتی ہیں, وہ جو ہیں تو فٹ بال کے بال, کرکٹ کے بال, بیٹ وغیرہ, اسپورٹس گڈس وغیرہ یا چمڑے کی چیزیں وغیرہ آ جاتی ہیں. ہم لو ویلیو ایڈیشن کی چیزیں باہر بھیج کر اس کے مقابلے میں ویسٹ سے ہائی ویلیو ایڈیشن کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. ہم امریکہ یورپ کی آبادیوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. اسی کو ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کہہ رہے ہیں. ہماری پوری کی پوری انڈسٹری, ہماری پوری کی پوری اکانومی گیئرڈ ہے, ڈیزائنڈ ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ یورپ امریکہ کے مسائل, یورپ امریکہ کی ضرورتوں کو پورا کرے. یہ اکانومی ڈیزائنڈ ہی نہیں ہے جہاں پر ہم اپنی ضرورتوں کے حوالے سے, اپنی ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے تعین کر سکیں کہ ہمیں کیا چاہیے, ہم نے کس طرف جانا. ہمیں مسلسل جو ہے تو اس گیم میں لگا دیا گیا ہے, مسلسل اس دوڑ میں لگا دیا گیا کہ ڈالر ارن کرنے ہیں, ڈالر ارن کرنے ہیں. ڈالر کی ہیجی منی, اسی ڈالر کی ہیجی منی کی وجہ سے ہمارا روپیہ بعض اوقات جو ہے تو وہ انڈر پریشر آتا ہے, قیمتیں اوپر چڑھتی ہیں, نیچے ہوتی ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ایکسپورٹ بڑھانے, امپورٹس روک دینا ہے, ڈیمانڈ کمپریشن کرنی ہے, مختلف قسم کے فارمولاز وغیرہ لگائے جاتے ہیں. مگر مین ایشو تو ڈالر کی ہیجی منی ہے. آخر کیوں میں ڈالر کے اندر میں نے ٹریڈ کرنا ہے؟ آخر کیوں میں 50 اکانومیز, آخر کیوں میں 50 ڈفرنٹ مانیٹری پالیسیز لے کر چلوں جس کے ساتھ جو ہے تو میں ڈالر کے اگینسٹ اپنی ٹریڈ کو مینج کر سکوں؟ کیا اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے تو ہمیں ایک اسٹریٹ فارورڈ سولوشن نہیں دیتا؟ کیونکہ جب تک ہم ڈالر کی ہیجی منی کو چیلنج نہیں کرتے, اور ہمیں پچھلے 75 سالوں کے بجٹس کے اندر کوئی ایک پارٹی بھی, وہ سوشلسٹ پارٹیز ہوں یا وہ نیشنلسٹ پارٹیز ہوں, وہ بھلے PPP ہو, PTI ہو, PML نون ہو, جو مرضی بھی آ جائے, یا ڈکٹیٹرشپس ہوں, کسی ایک نے بھی جو ہے تو فارمولا پیش نہیں کیا, پلان پیش نہیں کیا کہ ڈالر کی ہیجی منی سے کیسے نکلا جا سکتا ہے, کیسے بچا جا سکتا ہے. امریکہ جب چاہتا ہے, اب تو باقی کا پورا ڈالر کی ٹریڈ کا نیٹ ورک بینکنگ سیکٹر کے تھرو ہوتا ہے, سوئفٹ کے پلیٹ فارم کے تھرو سے ہوتا ہے. جس کو امریکہ چاہتا ہے اپنے گڈ بکس میں سے نکال دے, اس کو سوئفٹ نیٹ ورک سے ہٹا دیتا ہے. ایران کے اوپر کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل پابندیاں نہیں ہیں. یونیلیٹرل امریکن لیجسلیشن کی طرف سے عائد پابندیاں موجود ہیں, اور اس کی بیسس کے اوپر ایران کو سوئفٹ سے کاٹ دیا گیا. اسی طریقے سے رشیا کا معاملہ بھی ہے. رشیا کے اوپر کوئی بھی انٹرنیشنل پابندیاں نہیں ہیں, مگر امریکی سرکار نے چاہا کہ رشیا کو انٹرنیشنل ٹریڈ سے کاٹ دیجیے, کاٹ دیا گیا. آخر کیوں ہمارے پالیسی میکرز اپنے آپ کو امریکی سرکار کے سامنے سرنگو کیے ہوئے ہیں, سرنڈر کیے ہوئے ہیں, کہ جب امریکہ کا دل چاہے گا, جس وقت وہ پریشرائز کرنا چاہے گا, وہ دھمکی لگا سکتا ہے FATF کی, وہ دھمکی لگا سکتا ہے سوئفٹ نیٹ ورک کی, وہ دھمکی لگا سکتا ہے بینکنگ سیکٹر کی کہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے. ہم تو اس حد تک کمزور پڑ جاتے ہیں اس کرنسی وارفیئر میں کہ ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں, کہ ہم اس کی ناموس کے دفاع میں آواز نہیں اٹھا سکتے. کہ فرانس بحیثیت سرکار کے, فرانس کی حکومت سرکاری طور پر اپنی املاک کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کھینچے گئے خاکے, بنائے گئے خاکوں کا اویزاں کرتا ہے, اور ہم احتجاج نہیں کر سکتے. ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ یورو زون کے ساتھ ہماری ٹریڈ کیسے چلتی ہے اور اس ٹریڈ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. کیا یہ انف نہیں ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کرنسی ٹریپ, یہ فیٹ کرنسی, یہ ایک میکنزم ہے, ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے یہ نیو لبرل ورلڈ آرڈر جو ہے تو چل رہا ہے, جس کے ذریعے سے وہ کنفارمٹی حاصل کرتے ہیں,
اور جب تک ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے ہیں، جب تک ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں، جب تک اس کا متبادل لے کر نہیں آتے ہیں، تو ایبسولوٹلی ناٹ، صرف اور صرف ایک پائپ ڈریم رہے گا، ایک صرف اور صرف جو ہے تو ڈھکوسلا رہے گا، ایک صرف اور صرف سلوگن رہے گا جس کے ذریعے سے عوام کو موبلائز کیا جا سکتا ہے، مگر حقیقی طور پر امریکی چنگل سے، ڈالر کی ہیجمونی سے نہیں نکلا جا سکتا۔ اس سے باہر نکلنے کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے جو کہ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ اسلام اپنی ریاست کے لیے بائی میٹالک کرنسی کو، یعنی سونا اور چاندی کو بحیثیت کرنسی رکھنے کو فرض قرار دیتا ہے۔ یہ سونا اور چاندی انٹرنسک ویلیو رکھتے ہیں، اس کو مینیپولیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس پہ سٹے بازی نہیں کی جا سکتی، اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو سبوتاژ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے احکام میں سے یہ ایک حکم ہے۔ کہاں ہیں ہمارے پالیسی میکرز جو ہمیں اس لبرل ورلڈ آرڈر سے، اس نیو کلونیل ماڈل سے باہر نکالنے کے لیے لائے عمل دیں اور سامنے آئیں؟ مگر اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام کی آئیڈیالوجی، اسلام کا عقیدہ، اسلام کے احکام ہو سکتے ہیں۔ یہ ہارورڈ، ییل، کیمبرج، آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے لوگ نہیں ہو سکتے۔ یہ بجٹ ڈاکومنٹ جو ہمیں دیا گیا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی طرف سے بنایا گیا ہے جو امریکہ، یورپ کے مفاد کو گارنٹی کرتے ہیں، جو ان کے نظام کو کنٹینیو کرتے ہیں، اس کو دوام دیتے ہیں، انہی کی یونیورسٹیوں سے، انہی کے نظریات کی بنیاد کے اوپر یہ بنا ہوا بجٹ ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے تو اس کو کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نیو کلونیل سیٹ اپ، اس نئے لبرل ورلڈ آرڈر کا دوسرا جو حربہ ہے، دوسرا جو ٹول ہے، وہ یہ نیشن سٹیٹس ہے، وہ یہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے کہ ہم نے بحیثیت ایک اکانومی ہونے کے ایسی چیزیں پروڈیوس کرنی ہیں جس کی دوسروں کو ضرورت ہو۔ سیلف سسٹینیبلٹی گول نہیں ہے، بلکہ ایشو یہ ہے کہ ہم اپنا سویٹ اینڈ بلڈ استعمال کریں، ہم اپنا خام مال، ہم اپنی محنتیں اس کے ذریعے سے ریئل گڈز پروڈیوس کریں اور جس کو پھر کاغذ کے پرزوں کے عوض خرید دیا جائے۔ انٹرنیشنل ٹریڈ، ہم اپنی ضرورت نہیں، ہم یورپ امریکہ کی ضرورت کو پورا کریں اور پھر اس کے مقابلے میں امریکہ ہمیں ریوارڈ کرے گا، پھر اس کے مقابلے میں انٹرنیشنل اکانومی، انٹرنیشنل آرڈر ہمیں ریوارڈ کرے گا۔ ویتنام کی طرح سیمسنگ کی اسمبلی پلانٹ لگ سکتا ہے، بنگلہ دیش کی طرح جو ہے تو آپ سے امپورٹس والا کو بڑھایا جا سکتا ہے، انڈیا کی طرح جس طرح چائنا کو ریپلیس کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک لیبر کا پاور ہاؤس بننے جا رہا ہے، آپ کو ریوارڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے غلام رہتے ہوئے، غلام گردشوں کے اندر اس بات کو جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کس بات کے اوپر آقا زیادہ خوش ہوگا اور ہم سے زیادہ خدمت لے گا۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کا صرف اور صرف یہی مطلب ہے کہ ہم نے کون سی باہر کی ضرورتیں، ہم نے کون سی یورپ امریکہ کی ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ اپنی ضرورتیں، اپنا مقام، اپنے ٹارگٹس، اپنے اہداف، اپنا ایمبیشن کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بات یہ ہے کہ ہم ان کی مارکیٹ کو کتنا سرو کر سکتے ہیں۔ اسی انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے اپنی کچھ کمزوریاں ہیں، مثال کے طور پر انرجی کے لحاظ سے ڈیپینڈنسی ہے۔ یہ ڈیپینڈنسی بڑی آسانی کے ساتھ دور ہو سکتی ہے۔ مسلم دنیا انرجی رچ ہے، مسلم دنیا ایگریکلچر کے لحاظ سے رچ ہے، مسلم دنیا ملرز کے لحاظ سے رچ ہے، مسلم دنیا مین پاور کے لحاظ سے رچ ہے، مسلم دنیا برین پاور کے لحاظ سے رچ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم انٹرنیشنل آرڈر کے بنائے ہوئے ان چھوٹے چھوٹے ڈربوں کو ریجیکٹ کریں اور مسلم ایفرٹ کو، مسلم ریسورسز کو، مسلم لینڈز کو یونیفائی کریں۔ انٹرنیشنل آرڈر مسلمانوں کی سرنگوئی کے لیے، مسلمانوں کے انحطاط کے لیے، مسلمانوں کو پاؤں کے نیچے رکھنے کا آرڈر ہے۔ مسلمانوں کی ایفرٹس کو، ریسورسز کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے۔ غزہ میں 40,000 بندہ شہید ہو چکا، مگر مسلمان ریسورسز اس کے لیے موبلائز نہیں ہوئے، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ نیشن سٹیٹس ہے۔ 75 سال ہو گئے بجٹ پر بجٹ آتا رہا، مگر مسلمانوں کی زمینوں کو، مسلمانوں کے ریسورسز کو، مسلمانوں کی ایفرٹس کو یونیفائی کرنے کے لیے ایک ایجنڈا، ایک پوائنٹ،
ایک پالیسی نہیں دی گئی، کیونکہ اس کے لیے بھی ہمیں صرف اور صرف اسی وقت یہ چیز ہو سکتی ہے اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کریں گے. ہم واشنگٹن، پیرس، لندن کی بجائے صرف اس ذات واحد کے سامنے جھک جائیں جو کہ علی کل شیء علیم ہے، جس کا نالج اور وزڈم انفینائٹ ہے، ان باؤنڈیڈ ہے، جس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. وہی ذات اقدس ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے درمیان میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہو سکتی، کہ ہماری سیاسی وحدت ہونی چاہیے. سیاسی وحدت یہ نہیں ہو سکتا کہ 56 ملک اپنی اپنی سیاسی اکائی برقرار رکھیں اور ہم کہیں کہ یار آپس میں بھائی چارہ کرنا ہے. نہیں، بلکہ اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب 2 خلفاء کی بیعت ہو جائے بعد والے کو قتل کر دو. اسلام ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہماری سیاسی وحدت ہو. اس کے لیے پالیسی کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے فریم ورک کون دے رہا ہے؟ اس کے لیے کام کون کر رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ لٹمس ٹیسٹ ہیں جس کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ امریکہ راج کی سروس کون کر رہا ہے اور امریکی راج سے آزادی کی کوشش کون کر رہا ہے. یہ 2 پلیٹ فارمز، ڈالر کی ہیجیمنی اور نیشن سٹیٹ بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر، جس وقت تک ہم ریجیکٹ نہیں کرتے ہیں ہمارا ایک کے بعد ایک بجٹ آتا رہے گا اور یہ سارے کے سارے بجٹ ان دا سروس آف امریکہ ہوں گے، اس کے انٹرسٹ کا دفاع کرنے کے لیے ہوں گے، اس کے انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے ہوں گے، اور اس امید کے ساتھ ہوں گے کہ جب امریکہ کے انٹرسٹ کا دفاع ہو رہا ہوگا ہمیں بھی بیچ میں سے کچھ ٹکڑے مل جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو شہداء للناس بنایا ہے، اس کو خیر الناس بنایا ہے، اس کو امت الوسطہ بنایا ہے. یہ اس امت کا مقدر ہے کہ یہ انسانیت کو لیڈ کرے، کی قیادت کرے، اور یہ صرف اور صرف خلافت کے پلیٹ فارم کے تحت ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں. یہ صرف خلافت ہی ہوگی جو ڈالر کی ہیجیمنی کو چیلنج کرے گی سونا اور چاندی کے ساتھ. یہ صرف خلافت ہی ہوگی جو مسلمانوں کی لینڈز کو، مسلمانوں کے ریسورسز کو، مسلمانوں کی پاور کو، مسلمانوں کی آرمیز کو یونائٹ کرے گی. اور جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہوگی، وہ چاہے غزہ میں جس طریقے سے مسلمانوں کو نہتہ محسوس کرتے ہوئے، جانتے ہوئے ذبح کیا جا رہا ہے، انٹروین کرے. کشمیر کی بات ہو، انٹروین کرے. افغانستان، عراق، لیبیا، برما، جہاں کہیں پر بھی مسلمانوں کے ریسورسز کو چیلنج کرنا ہے نا، دس وڈ بی دا پلیٹ فارم، دا فریم ورک، ٹول جو کہ مسلمانوں کے ریسورسز کو فوکس کر سکتا ہے پرابلم ایشوز کی طرف، پرابلم پلیسز کی طرف. ہماری زندگی، ہمارا مستقبل صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کے ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اے ایمان والو جواب دو اللہ اور اللہ کے رسول کا جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، جو چیز تمہیں زندگی دیتی ہے. ہماری زندگی صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب آخر میں میرے خیال میں ان تینوں سپیچز کے بعد اس کانفرنس کے اینڈ پہ یہ بات تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ موجودہ معاشی نظام بالکل اپنی آخری سانسوں پر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ وینٹیلیٹر پر ہے اور ایک لائف سپورٹ سسٹم کے ذریعے سے اس کو زندگی دی جا رہی ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ اس نیم مردہ معاشی اور سیاسی نظام کو دفن کیا جائے، اس کی بدبودار لاش کو تاریخ کے کوڑے دان میں دفن کیا جائے اور اس کو ریپلیس کیا جائے اسلام کے معاشی اور پولیٹیکل نظام سے، اس خلافت کے نظام سے جو کہ اس امت کے لیے ایک نئی زندگی بن کر آئے گا، جو کہ ایک خیر بن کر آئے گا اور اس دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہوگا. میرے خیال میں یہ امت بالکل اچھے طریقے سے یہ بات سمجھ چکی ہے کہ یہ موجودہ نظام اب ڈیلیور نہیں کر پا رہا، یہ موجودہ نظام ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے اور اب ایک آلٹرنیٹ، ایک متبادل نظام کی ضرورت ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پیغام کو جو آج ہم نے آپ تک اس کانفرنس کے ذریعے سے پہنچایا، نہ صرف یہ کہ آپ اس پیغام کو خود سمجھیں بلکہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور تمام لوگوں تک اس پیغام کو آپ پہنچائیں.
اور ہماری اس کانفرنس کو جو کہ انٹلیکچوئل اسلام کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ اس کو آگے مزید سے مزید شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اس کے لنک کو، تاکہ اس حوالے سے ایک اوپینین، ایک رائے عامہ کو ہموار کیا جا سکے اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا جا سکے۔ یہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے، اور اسی کال کے ساتھ میں اپنے تینوں سپیکرز کا ایک بار پھر تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ اس میں ہمارے ساتھ جڑے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے تمام جو سننے والے ہیں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ اس کانفرنس کا حصہ بنے، اور قرآن کی اس آیت کے ساتھ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جس کسی نے میرے ذکر سے منہ پھیرا، روگردانی کی، اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ کر دی جائے گی۔ تو آج پیغام ہمارا یہی ہے کہ آج ہمیں اس معاشی نظام، اس پیغام اللہ کے دین کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے لیے ہماری زندگی کو تنگ نہیں بلکہ ہماری زندگی کو ایک خوشگوار تبدیلی دے گا، اور ہمارے لیے اس دنیا اور آخرت میں خیر اور برکت کا سامان بنے گا۔ اسی پیغام کو آگے لوگوں تک لے کے جائیے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔